السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بس ہماری بدقسمتی ہے کہ امت کے اندر جو ہے وہ معاملات کو ایک اعتدال اور حسن ظن کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا۔ اپنے مسلک کی جو چیزیں ہماری امتیازات پیدا ہو گئے ہیں، ہر کوئی اس پہ اڑا ہوا ہے اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جو مانتا ہے وہ ہر حال میں منوانا چاہتا ہے اور ہر شے کو منوانا چاہتا ہے۔ جو نہیں مانتا وہ کسی حال میں نہیں ماننا چاہتا اور کسی لیول اور کسی سطح پر اعتدال کے رویے کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ یہ تو ایک اوورال ہمارا معاملہ ہے۔ باقی جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 12 ربیع الاول کا ہی، اور ولادت کے حوالے سے اقوال 9 کے بھی ہیں، لیکن جو میجورٹی ہے امت مسلمہ کی وہ 12 کو منعقد کرتی ہے۔ اوورال دنیا بھر میں آپ دیکھیں گے تو عمل امت کا اسی پہ نظر آتا ہے۔ سوال ابھی تک قائم ہے کہ جی وفات کا دن بھی وہی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، تو پھر ہم اس دن عید یا خوشی کیوں مناتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ ہمارے دین کے اندر کسی کے فوتگی پر یا کسی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی آئے تو اس کو پریشانیوں کو اظہار کرنا اور پریشان رہنا مدتوں تک، سالہ سال تک اور صدیاں گزر جائیں، یہ نہ دین پسند کرتا ہے، نہ یہ دین میں پسندیدہ طریقہ ہے۔ ہمیں تو کہا گیا کہ ان پہ کوئی قرآن میں آیا جس کا مفہوم ہے آیت کا کہ ان پہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسپیشلی فوتگی کے حوالے سے، کسی کے فوت ہو جانے پر تو حکم شرع ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا جائے گا، غم نہیں کیا جائے گا۔ ازواج مطہرات میں سے کسی کے بھائی فوت ہو گئے تو انہوں نے تیسرے دن اپنے آپ کو سنوارا ہوا تھا، اور جیسے خواتین کوئی جو بھی اس زمانے کا سنگھار ہوگا تھوڑا سا کر لیا، تو لوگ حیران ہوئے کہ آپ کا تو 3 دن پہلے بھائی فوت ہوا ہے تو آج آپ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے تھوڑا آراستہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں تھی آراستہ ہونے کی، میں نے صرف اللہ کے رسول کے حکم پہ عمل کیا ہے کہ 3 دن کے بعد کوئی سوگ اور غم نہیں ہوگا۔ تو یہ بالکل واضح ہے، بدقسمتی سے چیزوں کو خام کا کھینچتانی کرتے ہیں لوگ۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا سے جانا اور آپ کا پردہ فرما جانا بھی امت کے لیے خیر ہے، چونکہ آپ کی نبوت اور رسالت کا جو فیض ہے وہ آپ کے جانے سے اللہ نہ کرے کوئی منقطع تو نہیں ہو گیا نا، آپ کا فیضان تو مل رہا ہے ہمیں۔ اور اس پر بھی احادیث پاک موجود ہے، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا اس دنیا میں جینا بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا دنیا سے فوت ہو جانا، چلے جانا، اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اور بعض روایات میں پھر یہ مفہوم آتا ہے کہ تمہارے جو اعمال ہیں وہ پیر اور جمعرات کو میرے سامنے آتے ہیں، تو اس میں جو خیر دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ شکر ہے، یعنی کہ میری امت یہ کام کر رہی ہے اچھے، اور اگر کوئی برا دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کہتا ہوں کہ یا اللہ انہیں معاف فرما دے۔ تو سرکار تو قبر انور میں جا کر بھی اور دنیا سے جانے کے باوجود بھی ان کا فیض ہمارے لیے منقطع نہیں ہے، تو اس لیے یہ تو خیالی ذہن سے نکال دیں کہ جی کوئی غم یا وہ والی چیزیں ہونی چاہیے۔ وہ غم منانا ہمارے دین کا طریقہ ہی نہیں ہے، ہمارے دین کا طریقہ خوشی منانا ہے۔